بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے آیا جو بنی تمیم کے اشراف میں سے تھا، جس کا نام عمرو تھا، اور آ کر عرض کیا، یا امیر المومنین علی علیہ السلام، مجھے اصحاب الرس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس زمانے میں تھے، ان کے مکانات کہاں تھے، اور ان کا بادشاہ کون تھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا تھا یا نہیں، اور کس سبب وہ ہلاک کر دیے گئے، اس لیے کہ میں کتاب خدا میں کوئی مثل نہیں پاتا اور نہ ان کی اس میں کوئی خبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھ سے جو بات پوچھی ہے جو اب تک کسی نے نہیں پوچھی تھی، اور نہ میرے بعد اس کا کوئی بتانے والا تجھے ملے گا، اور کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کی تفسیر ہمیں معلوم نہ ہو، اور یہ کہ وہ کہاں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر، اور کس وقت نازل ہوئی، رات میں یا دن میں۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں تو علم کا ایک خزانہ ہے، اس کو حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، مگر عنقریب وہ نادم ہوں گے جب ہم کو نہ پائیں گے۔ اور اے بھائی تمیمی، اصحاب الرس کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم تھی جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اس درخت کو شاہ درخت بھی کہتے ہیں، جس کو یافس بن نوح نے طوفان کے بعد لگایا تھا۔ ان لوگوں کا نام اصحاب الرس اس لیے پڑ گیا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو زمین میں دفن کر دیا، اور یہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں کے 12 گاؤں تھے جو بلاد مشرق میں ایک نہر کے کنارے آباد تھے، جس کا نام اصحاب الرس تھا، اور یہ لوگ اسی نام سے موسوم تھے۔ اور اس زمانے میں روئے زمین پر اس سے زیادہ پانی والی اور اس سے زیادہ شیریں نہر کوئی نہ تھی، اور ان سے زیادہ کوئی قریہ و دیہات آباد نہ تھا، ان سے زیادہ کوئی طاقتور قوم نہ تھی۔ ان میں سے ایک قریہ گاؤں کا نام ابان، اور دوسرے کا آزر، اور تیسرے کا دی، اور چوتھے کا بہمن، پانچویں کا اسفندیار، چھٹے کا فروردین، ساتویں کا اردی بہشت، آٹھویں کا اردوا، نویں کا مرداد، 10ویں کا تیر، 11ویں کا مہر، اور 12ویں کا شہر یور تھا۔ اور اس میں سے سب سے بڑا اسفندیار تھا، جس میں ان کا بادشاہ رہتا تھا، جس کا نام ترکوز بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اور اسی شہر میں وہ چشمہ اور صنوبر کا درخت تھا، جس کا تخم ان لوگوں نے اپنے دوسرے شہروں میں ڈال لیا تھا، اور وہی آگ آ کر ایک عظیم درخت بن گیا تھا، اور وہی اگ کر ایک عظیم درخت بن گیا تھا، اور اس چشمے سے یہ نہریں انہی درختوں کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ چشمے کا پانی نہ خود پیتے اور نہ اپنے جانوروں کو پلاتے، اور جو ایسا کرتا اسے قتل کر دیتے۔ وہ کہتے کہ یہی پانی تو ہمارے خداؤں کی زندگی ہے، اور کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی زندگی میں کمی کرے، اور خود پیے اور اپنے جانوروں کو نہر رس سے پانی پلائے، جن کے کنارے یہ گاؤں آباد تھے۔
اور سال کے 12 مہینوں میں سے ہر ایک مہینہ ایک ایک گاؤں میں عید منائی جاتی، جس میں اس گاؤں کے تمام لوگ جمع ہوتے اور صنوبر کے درخت پر ریشمی پردے ڈالتے تھے جن پر رنگ رنگ کی تصویریں بنی ہوتیں۔ پھر ایک بکری یا گائے لاتے اور اس درخت پر ذبح کر کے بھینٹ چڑھاتے اور اس میں لکڑی کا الاؤ جلاتے۔ جب اس مذبح خانے سے دھواں بلند ہوتا اور آسمان پر چھا جاتا تو اس درخت کے سامنے سجدہ میں گر جاتے، روتے اور چلاتے اور کہتے کہ وہ ان سے راضی و خوش ہو جائے۔ تو اس وقت شیطان آتا اور درخت کی شاخوں کو ہلاتا اور اس کے تنے سے بچوں کی طرح کی آوازیں دیتا کہ اے میرے بندو، میں تم سے خوش اور راضی ہوں، آپس میں مل کر خوشی کرو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ سجدے سے سر اٹھاتے، شراب پیتے، باجے بجاتے، اپنے دست بند اٹھاتے اور ایک رات اور ایک دن اسی میں مشغول رہتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے۔ اور عجمیوں نے اپنے مہینے کے نام انہی کریوں پر رکھے، ابان، آذر وغیرہ۔ ان کریوں کی محبت میں اس لیے کہ وہ آپس میں کہا کرتے کہ اس مہینے میں فلاں گاؤں کی عید ہے، اور جب سب سے بڑے گاؤں کی عید ہوتی تو وہاں سب گاؤں کے چھوٹے بڑے جمع ہوتے اور اس چشمے اور صنوبر کے گرد حریر و دیبا کے پردے ڈال دیتے۔ ان پر طرح طرح کی تصویریں ہوتیں اور وہ اس میں 12 دروازے بناتے اور ہر دروازہ ایک گاؤں کا ہوتا، اور وہ پردے کے باہر صنوبر کو سجدہ کرتے اور اس قسم کے جانوروں کی قربانی وہاں بھی دیتے جیسی اپنے گاؤں میں دیا کرتے۔ اس وقت ابلیس آتا اور صنوبر کے درخت کو زور زور سے ہلاتا اور اس کے اندر سے گرجدار آواز میں بولتا اور ان لوگوں سے اس سے بھی زیادہ وعدے کرتا جتنا دوسرے شیاطین ہر گاؤں کے درختوں پر کر چکے ہوتے۔ پھر یہ لوگ سجدے سے اپنا منہ اٹھاتے اور بے حد خوش و مسرور ہوتے اور شراب نوشی اور گانے بجانے میں مصروف رہتے، اور یہ سلسلہ وہاں 12 دن تک شب و روز جاری رہتا، سال کی عیدوں کی تعداد کے مطابق۔ جب ان کے کفر اور غیر خدا کی عبادت کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو اللہ عز و جل نے ان کے پاس بنی اسرائیل میں سے یہودا یعقوب کی اولاد کا ایک نبی بھیجا جو ایک طویل عرصے تک ان میں رہا، ان کو اللہ کی عبادت اور معرفت و ربوبیت کی طرف دعوت دیتا رہا، مگر کسی نے ان کی پیروی نہ کی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی سرکشی و گمراہی شدید ہو چکی ہے، یہ لوگ ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی، پروردگار، یہ تیرے بندے مجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، تیرے وجود سے انکار کر رہے ہیں اور اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لہٰذا تو ان کے سارے درختوں کو خشک کر دے اور اپنی قدرت و قوت کا مظاہرہ کر۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے صنوبر کے درخت ہی خشک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑا ہول آیا۔ اب ان میں 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہتا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار کا رسول کہتا ہے،
اس نے تمہارے معبودوں پر سحر کر دیا ہے تاکہ تم لوگوں کا رخ تمہارے معبودوں سے پھیر کر اپنے اللہ کی طرف موڑ لے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا کہ نہیں، بلکہ جب تمہارے معبودوں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ ان میں عیب لگاتا ہے اور بدگوئی کرتا ہے اور تم لوگوں کو ان کی پرستش چھوڑ کر دوسرے معبود کی پرستش کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ وہ ناراض اور خفا ہو گئے، اس لیے وہ پس مردہ ہو گئے اور ان کا حسن جاتا رہا تاکہ تم لوگوں کو ہوش آئے اور تم ان کی مدد کرو۔ پھر سب کے سب اس نبی کے قتل پر متفق ہو گئے، اور لوگوں نے بڑے بڑے تانبے کے نلکے بڑے منہ کے بنائے اور اسے چشمے کی تہ میں ڈالا اور پانی کی سطح پر ایک دوسرے پر رکھتے گئے، اور ان نلکوں میں جو پانی تھا اسے کھینچ لیا۔ پھر اس چشمے کی تہ میں ایک گہرا کنواں کھودا، بہت تنگ منہ کا، اور اس میں اپنے نبی کو ڈال دیا اور اس کا منہ ایک بڑی چٹان سے بند کر دیا اور اپنے سارے نلکے نکال لیے، اس امید پر کہ جب ہمارے معبود یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے اس شخص کی جو ان کی برائی کرتا اور ہمیں ان کی عبادت سے روکتا تھا، اسے قتل کر کے ان کے بڑے معبود کے نیچے دفن کر دیا، تو ان کی پس مردگی دور ہو جائے گی اور رونق و تازگی عود کر آئے گی۔ چنانچہ وہ لوگ دن بھر اس نبی کی کراہ سنتے رہے، اور ان کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مالک، تو میرے اس تنگ مکان اور شدید تکلیف کو دیکھ رہا ہے، تو میری اس بے بسی اور بے کسی پر رحم فرما اور جلد از جلد میری روح کو قبض کر لے، میری دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ کر۔ اور یہی کہتے کہتے نبی علیہ السلام مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، کیا میرے بندے جو میرے حلم سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور میرے حیلوں سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور میرے سوا کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں اور میرے رسولوں کو قتل کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے غضب کا مقابلہ کر لیں گے یا میرے حدود سلطنت سے نکل جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے نافرمانوں سے انتقام لوں گا اور ان کو سزا دیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کروں گا۔ میں نے اپنی عزت کی قسم کھا لی ہے کہ میں انہیں دونوں جہانوں کے لیے لائق عبرت بنا دوں گا۔ پھر انہی کی عید کے دن ایک سرخ آندھی چلی، لوگ بہت گھبرائے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے، پھر ان کے نیچے کی زمین گندک کی چٹان کی مانند انگارہ بن گئی اور ان کے اوپر سایہ دار بادل منڈلانے لگا، پھر وہ یکایک انگاروں کا ایک قہر بن کر ان کے اوپر گرا اور ان کے جسم اس طرح پگھل گئے جیسے آگ میں تانبا پگھلتا ہے۔ اللہ کی پناہ اس عذاب الہی سے اور اس کے انتقام سے۔